کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خدائے غیور، اور میں اس پرسنالٹی سے کہتا ہوں کہ میں نیکسٹ ٹائم ضرور توبہ پہ ہی یہاں پہ پریچ کروں گا، کیونکہ توبہ کے لیے منادی کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو پاک روح نے گائیڈ کیا ہے، میں اس حوالے سے آج آپ کو میسیج دینے جا رہا ہوں کہ آج کا جو کلام ہے وہ ہے خدائے غیور۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ کیا ہے؟ خدائے غیور۔ غیور کا کیا مطلب ہے؟ غیرت مند خدا، غیرت سے بھرا ہوا خدا۔ ہاللیلویا۔ آج ہم سیکھیں گے کہ خدا اپنی عزت اور اپنے گھر کی عزت کے معاملہ میں کس حد تک سنجیدہ ہے، اور آج بحیثیت آسمانی باپ ہونے کے سنجیدگی کا وہ یہی عمل چاہتا ہے کہ ہم جو اس کے یہاں پر بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں، ہم سب میں بھی سنجیدگی کا یہی عمل موجود ہو۔ ہم سے جانے انجانے میں کبھی بھی کوئی ایسی جو ہے غلطی سر انجام نہ ہو جس کی وجہ سے اس کا قہر شدید جو ہے وہ بڑھکے، جس سے اس کا غصہ بڑھکے، جس سے اس کا الہی غضب جو ہے ہم پر نازل ہو۔ اس کے لیے آپ میرے ساتھ پرانے عہد نامہ میں سے دانیل نبی کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 4 آیت تک میں آپ کے سامنے پاک کلام میں سے تلاوت کروں گا۔ بیلشزر بادشاہ نے اپنے 1000 عمرہ کی بڑی دھوم دھام سے ضیافت کی اور ان کے سامنے مے نوشی کی۔ بیلشزر نے مے سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی کے ظروف جو نبوکدنضر اس کا باپ یروشلم کی ہیکل سے نکال لایا تھا لائیں، تاکہ بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویاں اور حرمے ان میں مے خواری کریں۔ تب سونے کے ظروف جو ہیکل سے یعنی کہ خدا کے گھر سے جو یروشلم میں ہے لے گئے تھے لائے، اور بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویاں اور حرموں نے ان میں مے پی۔ انہوں نے مے پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ اب اس سے پہلے کہ ہم کلام میں آگے بڑھیں، میں آپ کو چند پوائنٹ بتاؤں گا، اور میں چاہتا ہوں اس کے لیے آپ سب کی توجہ جو ہے مکمل طور پر میرے پر ہونی چاہیے۔ بیلشزر بادشاہ وہ کس کا بیٹا تھا؟ آواز نہیں آئی۔ اکارڈنگ ٹو بائبل آپ لوگ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن جب ہم کلام کی تحقیق میں جاتے ہیں اور کلام کی جب گہرائی میں جاتے ہیں تو وہاں پر اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ بیلشزر کے باپ کا نام نبوندیز تھا اور اس کی ماں کا نام نیتوکرس تھا، اور یہ نیتوکرس جو تھی نبوکدنضر بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس لحاظ سے جو بیلشزر بادشاہ تھا وہ نبوکدنضر بادشاہ کا کیا تھا؟ اس کا نواسا تھا، کیونکہ ہر بات جو ہے بائبل میں درج نہیں کی گئی۔ گویا کہ یہاں پر بیٹا لکھا گیا ہے اور اس کو باپ لکھا گیا ہے، اور اس کے بارے میں اگر کلام کی گہرائی میں جائیں، تحقیق میں جائیں، تو وہاں پر جب سامی دور تھا اس دستور کے مطابق جو تھا، جو گدی جان نشین ہوتے تھے ان کو بیٹا ہی کہا جاتا تھا۔ لیکن نبوندیز جو تھا، نبوکدنضر بادشاہ کی وفات کے بعد یہ جو بادشاہ تھا، یہ جو شخص تھا، پہلے درجے کا بادشاہ بنا۔ اس کا جو آپ کو مزید وضاحت ملے گی
اور یہ جو تھا بیلشزر بادشاہ تھا یہ دوسرے درجے کا بادشاہ تھا. اور اس کی مزید وضاحت آپ کو اسی کلام کے اگر آپ میرے ساتھ 16ویں آیت کو دیکھیں اسی حوالہ کی, تو اس میں جب دانیل نبی کو بلایا گیا تھا تو وہاں پر لکھا ہے اور تو مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا. کتنے درجے کا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر بیلشزر بادشاہ پہلے درجے کا اگر حاکم ہوتا تو وہ اس کو کون سا درجہ دیتا؟ تو اس کو کون سا درجہ دیتا؟ اس کو دوسرا درجہ دیتا. اگر پہلے درجے کا وہ خود بادشاہ ہوتا تو یہ اس کو دوسرے درجہ دیتا. لیکن پہلے درجے کا جو بادشاہ تھا اس کا باپ نبوخدنیصر تھا, اس کے بعد یہ خود تھا دوسرے درجے کا بادشاہ, اس لیے اس نے اس سے تیسرے درجے کی آفر دی. یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ لگ گئی؟ کیونکہ آگے جو ہے اس کلام کا جو اس حوالے کے جو ہے بید جو ہے آہستہ آہستہ میں آپ کے اوپر کھولتا جاؤں گا. سن 587 میں جب نبوکدنضر بادشاہ نے اپنی فوج کے ساتھ یروشلم پر چڑھائی کر دی اور اس نے یروشلم کو تہس نہس مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا, نہ صرف یروشلم کو بلکہ وہاں پر مقدس ہیکل کو بھی تباہ و برباد کر دیا, اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد سے یہودیوں کو جو کیا کر دیا گیا تھا؟ قتل کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد جب یہاں پر بھی اس کا غصہ, اس کا قہر جو ہے, جب یہاں پر بھی اس کے دل کو تسلی نہ ملی, سکون نہ ملا, جب یہاں پر بھی اس کا قہر شدید کم نہ ہوا, تو اس نے وہاں پر جو بچی ہوئی خواتین تھی اور بچے تھے اور بچے ہوئے جو مرد تھے انہیں اپنے ساتھ جو ہے اسیر کر کے اپنے ملک میں لے آیا, بابل میں لے آیا. ہاللیلویا. اور بابل میں یہ نہ صرف ان جاندار افراد کو اپنے ساتھ لایا بلکہ ان کے ساتھ بہت سی بے جان اشیاء کو بھی اپنے ساتھ بابل میں لے کر آیا. وہ بے جان اشیاء کون سی تھی؟ ہیکل کے مقدس ضرور جن کو سامان بھی کہا جاتا ہے اور جن کو برتن بھی کہا جاتا ہے. اور اس واقعے کے یعنی کہ یروشلم کے برباد ہونے کے 34 سال بعد جو یہ بیلشزر بادشاہ تھا, پورے 34 سال بعد, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, پورے 34 سال بعد جو تھا یہ دوسرے درجے کا بادشاہ مقرر ہوا, کیونکہ اس کے باپ نے اپنی ہی دور حکومت میں اس کو دوسرے درجے کا حاکم مقرر کر دیا. اور ایک روز جب یہ اپنی محفل میں اپنے محل میں موجود تھا تو وہاں پر اس نے ایک بہت بڑی ضیافت کا بندوبست کیا جس میں اکارڈنگ ٹو بائبل 1000 عمرہ یعنی کہ حاکم, بادشاہوں کو, دولت مند لوگوں کو, ان تمام لوگوں کو اس نے وہاں پر جمع کیا. وہاں پر اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور یہ صرف وہ عمرہ تھے, اس کے علاوہ اس کی بیویاں, اس کے حرمے اور اس کے علاوہ وہاں کے جتنے بھی جو تھے غلام نوکر چاکر تھے ان سب کو جمع کر کے لگ بھگ 1500 لوگوں کی تعداد بن چکی تھی. جشن کا سما تھا, ہر طرف جو تھی ڈھول کی تھاپ تھی, اور اس کے علاوہ عورتوں کو وہاں پہ ناچ رنگ کروایا جا رہا تھا, میں نوشی کی جا رہی تھی, اور مختلف بتوں کو, پیتل, سونے, چاندی کے اور لکڑی کے بتوں کو, اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو وہاں پر پوجا جا رہا تھا, اس کی حمد کی جا رہی تھی. یعنی کہ ہر طرف صرف شیطان ہی کے پرستار موجود تھے, شیطان کا ہر طرف بول بولا جا رہا تھا. اور اس کے علاوہ اس کم ظرف بادشاہ کے اندر, بیلشزر بادشاہ کے اندر شیطان جو تھا سما چکا تھا, اور شیطان نے کس طرح سے اس کو استعمال کیا کہ اس نے اسی وقت ایک حکم کو جاری کیا. وہ حکم کیا تھا؟ ہیکل کے مقدس برتنوں کو لایا جائے. وہ اس نے مقدس برتنوں کو اس لیے منگوایا تھا تاکہ وہاں پر موجود اپنے دوستوں کو,
وہاں پر موجود اپنے عزیز و قارب کو، وہاں پر موجود اپنی بیویوں کو، حرموں کو، تمام کو، تاکہ وہاں پر وہ خوش کر سکے۔ مگر ان کو خوش کرنے کے چکر میں بیلشزر بادشاہ خود خدا کا گناہگار بن گیا۔ آج بھی لوگ اینجی کرتے ہیں، دجیاں نو خوش کرن دے چکر چ آپ گناہگار بنی جاندے ہیں۔ ہالےلویا۔ اور اس نے جب اس مقدس ضرور کو منگوایا، جب اس نے وہاں پر اس مقدس ضرور کو منگوایا، تو اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے اس میں مے نوشی کی۔ اور میں حیران ہوں کہ وہاں پر موجود اتنے لوگ، جس میں سے اس کے عزیز و قارب بھی وہاں پر موجود تھے، اس کے رشتہ دار بھی وہاں پر موجود تھے، اس کی بیویاں، اس کی حرمیں بھی وہاں پر موجود تھی، کیونکہ یہ بادشاہ تھا اور اس طرح کی محفل وہ یقیناً روز ہی کرتا ہوگا، اس کے لیے کون سا مسئلہ تھا۔ لیکن اس روز، جس روز کا ذکر اس کلام مقدس میں درج کیا گیا ہے، اس روز ایک خاص واقعہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے آج میں آپ کو پریچ کر رہا ہوں کہ اس نے جب اس کو اس مقدس ضرور میں جب اس نے مے نوشی کو شروع کیا، تو وہاں پر موجود کسی بھی شخص نے اس کو منع نہ کیا، کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اے بادشاہ، بلکہ کئیوں نے تو کیا ہوگا کہ بادشاہ بیلشزر پی، اور تیرے نانے دا محل ہے، تیری حکومت ہے، تو بادشاہ، تیرا کوئی کی بگاڑ سکتا ہے، تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یہی عمل کو اس نے دہرایا۔ وہاں پر موجود کوئی بھی شخص اس کا خیر خواہ نہیں تھا، کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ بادشاہ، بیلشزر بادشاہ، تم مے نوشی کر کے پہلے ہی خدا کی بنائی ہوئی اس مقدس کو تو ناپاک کر چکا ہے، لہٰذا اب ہمیں اور زیادہ خوش کرنے کے لیے اس مقدس ضرور کو ناپاک کر اور زیادہ خدا کا گناہ عظیم نہ کر۔ کسی نے اس کو اس بات کے لیے نہیں روکا، اور اس نے اس کام کو کیا۔ اور جیسے ہی اس نے اس کام کو کیا، اس کام کو، اس ناپاکی کے اس کام کو سر انجام دیا، اور اسی وقت اسے اپنی شاہی دیوار پر ہاتھوں کی کچھ انگلیاں نظر آئیں جو وہاں پر لکھ رہی تھی۔ ہاتھوں کی کچھ انگلیاں نظر آئیں جو وہاں پر لکھ رہی تھی۔ اور اس کے بعد اس پر ایک خوف طاری ہو گیا، اس بادشاہ پر، اس بادشاہ پر ایک خوفناک خوف طاری ہو گیا۔ مگر ان بابلیوں کی آنکھوں پر، اور بابلیوں کے دل گرد آلود تھے، اور ان کی آنکھوں پر بدکرداری کی جھلی بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ خدا کے لکھے ہوئے ان الفاظوں کو پڑھ تو رہے تھے لیکن سمجھ نہیں تھے پا رہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو بائبل خدا کبھی بھی کسی دوغلے شخص سے نہ تو بات کرتا ہے اور نہ ہی اس سے کلام کرتا ہے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ خدا صرف انہی بندوں پر اپنے کلام کے بھیدوں کو کھولتا ہے جن کے دل کے حالات سے وہ واقف ہوتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ خدا نے اسی وقت ایک الہی فرمان کو جاری کر دیا، نہ کوئی پیشی، نہ کوئی سنوائی، نہ کوئی مقدمہ، ڈائریکٹ اس کی موت کے فرمان کو جاری کر دیا، کیونکہ بات خدا کی اپنی عزت پر آ چکی تھی، خدا کی ہیکل کی عزت پر آ چکی تھی، خدا کے اس مقدس برتنوں کی عزت پر آ چکی تھی۔ شاید اس بیلشزر بادشاہ کے ذہن میں یہ ہو کہ بھی 34 سال سے یہ برتن یہاں پر موجود ہیں، اب خدا کو اس کا کیا علم ہوگا؟ لیکن میرے عزیزو، اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ چاہے 34 سال ہو جائیں، چاہے 34,000 سال ہو جائیں، خدا اپنے گھر کی غیرت کے معاملے میں کبھی بھی کسی کو نہیں بخشتا۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ اور یہی عمل ہوا،
اس نے جیسے ہی اس پاک برتنوں میں ناپاکی کے کام کو سر انجام دیا، اسی وقت اس کے لیے ایک فرمان الہی جاری کر دیا گیا۔ اب فرمان الہی تو جاری ہو گیا، لیکن اس کا بھی ایک بید ہے کہ وہ اس کو دیکھ تو رہے تھے مگر ان کو سمجھ نہیں تھی آ رہی۔ اس کے لیے پھر انہوں نے کیا عمل کو اپنایا؟ باجی پنکی بتائیں گے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا؟ میں نے عمل کو کہا، میں نے پھر وہ نہیں پوچھا کہ کیا لکھا گیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے خدا کے ہی ایک مقدس اور پاک ترین اور الہی شخصیت کو دعوت دی، دانیل نبی کو۔ اور دانیل نبی جب اس جگہ پر آیا، وہ شہیدوں کی منڈلی میں جب پہنچا جہاں پر ہر طرف صرف شیطان کا ہی بول بولا جا رہا تھا، اور جب وہاں پر پہنچا تو وہی شخص بیلشضر بادشاہ جس کے اندر شیطان سما چکا تھا، اس نے سب سے پہلے اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر، جانتے اس کو کیا بولا؟ اس نے بولا کہ میں نے سنا ہے تیرے اندر الہوں کی طاقت ہے، اور اس کے علاوہ تو حل مشکلات ہے، یعنی کہ ہر مشکل کا حل تیرے پاس ہے۔ خدا نے سب سے پہلے اس شیطان سے ہی اپنی حمد کروائی، اپنے نیک بندہ کی وہاں پر سب کے سامنے اس نے کیا کروائی؟ تعریف کروائی۔ اور اس کے بعد اس نے ان کو بتایا کہ یہ کیا لکھا گیا ہے، منے تکیل و فرسین، کہ تو تولا گیا اور کم نکلا، تیری مملکت کا حساب ہو گیا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ تو آج ہی مادی اور کسبیوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، تو قتل کر دیا جائے گا۔ خدا اگر چاہتا تو اسی ٹائم رائٹ ناؤ بغیر اس فرمان کو جاری کیے اس کو وہاں پر مار سکتا تھا، لیکن خدا نے اس وقت اس کو وہاں پر اس لیے نہیں مارا کیونکہ وہ نشے کی حالت میں تھا، کہ کئی لوگ یہ نہ سمجھے، یا اس کے عزیز و اقارب یا اس کے دوست احباب یا وہ عمرہ وہ دولت مند بادشاہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ نشے کی حالت میں مارا گیا، اسی لیے خدا پہلے اس کو ہوش میں لایا۔ خدا نے کیا پہلے ہوش پاڑے، کئی لوگ ہوش نہیں پاڑتے، خدا نے کیا پہلے ہوش پاڑے، تاکہ آنے والی دنیا میں، آنے والی نسلوں میں، آنے والے فوجوں میں، حاکموں میں تو عبرت کا باعث ٹھہرے۔ اور جو کلام، جو باتیں، جو فرمان خدا نے اس کو پہلے ہی اس کے اسی شاہی دیوار پر لکھ کر دیا، وہی واقعہ اس کے ساتھ رونما ہوا، اسی طرح سے ہوا۔ 34 سال تک جب تک ان برتنوں کو، ان کے تقدس کو بحال رکھا گیا، اس کے تقدس کو برقرار رکھا گیا، اس کے تقدس کو قائم رکھا گیا، تب تک خدا نے اس محل کی بنیادوں کو قائم رکھا، اس حکومت کو قائم رکھا۔ اور جیسے ہی اس ہیکل کے تقدس کو پامال کیا گیا، اس ہیکل کی جو تھی برتنوں کی توہین کی گئی، اسی رات خدا نے اس سے اس کی حکومت کو بھی چھین لیا، اس سے اس کی زندگی کو بھی چھین لیا، اور اس کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک باعث عبرت ٹھہرایا، کیونکہ ہمارا خدا غیور ہے، وہ کبھی بھی اپنی عزت کے معاملے میں کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا۔ ہاللیلویا۔ اے کدی نہ سونا، اس چرچ کی ایک ایک اینٹ پہ نا، ایک ایک اینٹ پر لکھا جا چکا ہے کہ نہیں تو نے فلاں وقت کس نیت سے دعا کی گئی تھی، اس اینٹ پر لکھا جا چکا ہے۔ نعمان بیٹا تو نے فلاں وقت کس نیت سے گیت گایا تھا، ان اینٹوں پر لکھا جا چکا ہے۔ اور جانسن پٹی صاحب جڑے تسی پادری بنے سی، اور جڑے تسی بڑا لوکاں نوں کلام دیندے سی، تہاڈا بھی کلام دے بارے لکھیا جا چکا ہے کہ تسی کس نیت دا فلاں تاریخ نوں کس نیت دا کلام دیتا سی۔ کوئی کتاب بند نہیں رہے گی، ہر کتاب کھولی جائے گی۔ ہاللیلویا۔ یہ تو میں نے آپ کو برتنوں کی بات بتا دی۔ تسی کہندے ہو گے سانو پانڈیاں دا ہی پاسٹر صاحب نے دس دیتا ہے،
آج کے موجودہ حالات میں آپ جانتے ہیں کہ خدا کے مقدس ظروف کیا ہیں؟ ظروف میں نے آپ کو بتایا برتنوں کو بھی کہا جاتا ہے اور سامان کو بھی کہا جاتا ہے. آج کے جو مقدس ظروف ہیں، یہ مائک، یہ کی بورڈ، یہ تبلا، یہ ڈھولک، یہ کھنجری، یہ ساؤنڈ سسٹم، اور سب سے اعلیٰ اور مقدس خدا کا بنایا ہوا یہ مذبح ہے. سب سے مقدس جگہ یہ ہے. جو شخص اس کی قدر نہیں جانتا وہ دنیا سے کاٹ ڈالا جائے گا. ہاللیلویا. یہاں پر ایک شخصیت موجود ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، مجھے ان کو دیکھ کر یاد آیا کہ انہیں